عزیز طلبہ، اب ہم باغ و بہار کے قصے کا جائزہ لیں گے کہ اس کے قصے میں یا اس کی کہانی کس طرح سے ہے۔ چاروں درویش جو بادشاہ اپنے اپنے تجربات کو بیان کرتے ہیں تو ان میں بہت سے عناصر مشترک ہیں۔ بادشاہ آزاد بخت خود جو قصہ درویشوں کو سناتا ہے وہ پہلے دو اور آخری دو درویشوں کی حکایت کے درمیان ایک عبوری مقام رکھتا ہے۔ مثلا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ قصہ پیچھے اور آگے دونوں جانب دیکھتا ہے، یا یہ کہ ایک شیشے کی مانند ہے جس کی شعاعیں پورے قصے پر ایک عضو کل کی حیثیت سے پڑتی ہیں۔ اب تک ہم اس قصے کو محض ایک قصے کی طرح پڑھتے چلے آئے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اس میں ایک عوامی کہانی کے سارے عناصر موجود ہیں اور یہ قاری کی دلچسپی کو برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ یہ عوامی کہانی دراصل ایک ارادی کوشش ہوتی ہے۔ میر امن کا مقصد آغاز کار میں اردو زبان کی ترویج و تہذیب اور نثری کتابوں کی اشاعت میں اپنا حق ادا کرنا تھا۔ باغ و بہار تک پہنچتے پہنچتے یہ لسانیاتی ارتقاء کے عمل سے گزر کر گفتگو کے لین دین کا ایک مخصوص محاورہ اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی پہلے جو ہے وہ عیسوی خاں بہادر کے قصہ مہر افروز و دلبر میں ایک جو ممتاز شان یا ابتدائی قصوں کی شان نظر آتی ہے، ہمیں وہ گویائی کے ترنم کا اولین نقش وہاں سے ملتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم باغ و بہار تک پہنچتے ہیں تو یہ ایک مخصوص بامحاورہ جو ہے وہ یہاں تک بن چکا ہوتا ہے، قطع نظر اس امر کے کہ یہ قصہ اردو فکشن کی تاریخ میں ایک سنگ میل کا درجہ رکھتا ہے۔ ہم اسے ادب کی اس صنف سے منسوب کر سکتے ہیں جسے کینیڈا کے مشہور نقاد نے اساطیری یا رومانی سے تعبیر کیا ہے، اور یہی عناصر دراصل اس کے مختلف اجزاء کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں۔ شروع ہی میں جب آزاد بخت گورستان کا قصد کرتا ہے اور یہاں اس کی نظر چاروں درویشوں پر پڑتی ہے تو اس کا ذکر کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے، یہ باغ و بہار میں سے اقتباس لیا گیا ہے۔ اور اس وقت بادیں تند چل رہی تھی، بلکہ آندھی کہا چاہیے۔ ایک بارگی بادشاہ کو دور سے ایک شعلہ سا نظر آیا کہ مانند صبح کے تارے کے روشن ہے۔ دل میں اپنے خیال کیا کہ اس آندھی اور اندھیرے میں یہ روشنی خالی حکمت سے نہیں، یا یہ طلسم ہے کہ اگر پھٹکری اور گندھک کو چراغ میں بتی کے آس پاس چھڑک دیجیے تو کیسی ہی ہوا چلے چراغ گل نہ ہوگا، یا کسو دلی کا چراغ ہے کہ جلتا ہے اور جو کچھ ہو سو ہو چل کر دیکھا چاہیے۔ اس کے فوراً بعد ہی یہ جملے دیکھیے، اس طرح سے یہ چاروں نقشے دیوار ہو رہے ہیں اور ایک چراغ پتھر پر دھرا ٹمٹما رہا ہے، ہرگز ہوا اس کو نہیں لگتی، گویا فانوس اس کی آسمان بنا ہے کہ یہ بے خطرے جلتا ہے۔ یہاں پر اگر دیکھا جائے، یہاں پتھر پر دھرا چراغ جو محیط تاریکی میں دور سے ایک شعلہ جوالا معلوم ہوتا ہے، ایک خارجی علامت ہے اس سوز عشق کی جو چاروں درویشوں اور آزاد بخت کی قصہ گوئی کا مرکزی موضوع ہے۔ یہاں
کردار نگاری غیر اہم اور ناقابل التفات ہے۔ پہلے قصے میں قصہ سنانے والے کا تعلق یمن سے، دوسرے میں فارس سے، تیسرے میں روم سے، چوتھے میں عجم سے اور پانچویں اور آخری میں چین سے ہے۔ اس طرح یہ ان 5 ملکوں کی طرف اشارے ہیں جو اپنے اپنے اسرار اور اپنی اپنی تاریخ رکھتے ہیں۔ اس طرح جب ہم باغ و بہار کو پڑھتے ہیں یا اس کو شروع کرتے ہیں تو اس کے آغاز میں سب سے پہلے جو ہے وہ بادشاہ آزاد بخت کی کہانی ہے۔ باغ و بہار کی کہانی وہی ہے جو نو طرز مرصع کی ہے، یعنی ملک روم کا ایک بادشاہ ہے کہ نام اس کا آزاد بخت ہے۔ نوشیرواں کی سی عدالت ہے، حاتم کی سی سخاوت، اس کے وقت میں رعایا خوشحال ہے، ہر ایک کے گھر میں دن عید اور رات شب برات ہے، بہت بڑی سلطنت ہے، ہر طرح کا عیش و آرام ہے، بادشاہ کی عمر 40 ہو چکی ہے لیکن اولاد سے محروم ہے جو اس کے نام اور سلطنت کو قائم رکھ سکے۔ مایوسی اور نا امیدی کی حالت میں بادشاہ آزاد بخت سب کچھ چھوڑ کر گوشہ نشین ہو جاتا ہے۔ سلطنت میں ابتری پھیل جاتی ہے، بغاوت سر اٹھاتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر اس کا عاقل وزیر بادشاہ کے پاس جاتا ہے، روتا پیٹتا ہے کہ سلطنت برباد ہو رہی ہے، باغی سر اٹھا رہے ہیں، بہتر یوں ہے کہ جہاں پناہ ہر دم اور ہر ساتھ دھیان اپنا خدا کی طرف لگا کر دعا مانگا کریں۔ اس کی درگاہ سے کوئی محروم نہیں رہا، لیکن سلطنت کے کام کاج پر بھی نظریں رکھیں، رات عبادت میں گزاریں۔ وزیر کے مشورے پر بادشاہ آزاد بخت عمل کرتا ہے اور ایک رات بھیس بدل کر قبرستان کی طرف سکون کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ اندھیری رات ہے، تیز ہوائیں چل رہی ہیں کہ بادشاہ کو دور سے ایک شعلہ سا نظر آتا ہے۔ سوچتا ہے کہ یہ کیا طلسم ہے جو آندھی میں چراغ جل رہا ہے۔ قریب جا کر دیکھتا ہے کہ 4 فقیر کفنیاں پہنے، زانوں پر سر دھرے، عالم خیال میں خاموش بیٹھے ہیں۔ بادشاہ خاموشی سے ایک جانب چھپ کر بیٹھ جاتا ہے تاکہ ان کا احوال جان سکے۔ پھر یہ 4 درویش رات گزارنے کے لیے اپنی اپنی سرگزشت بیان کرتے ہیں۔ پہلا درویش یمن کے سوداگر ملک التجار کا بیٹا ہے۔ باپ کے انتقال کے بعد اس کی جمع کی ہوئی دولت سے عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے۔ دولت کی چاہت میں اس کے غنڈے پھانکڑے، مفت کھانے والے، جھوٹے، خوش آمدی آ کر آشنا ہوئے اور مصاحب بنے۔ اس کے دوست احباب اس طرح کے غنڈے اور جھوٹی خوش آمد کرنے والے تھے۔ ان سے 8 پہر صحبت رہنے لگی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب تینوں وقت کے فاقے جو ہے وہ ہونے لگے، تو اس طرح وہ بھوک کی تاب نہ لا سکے۔ بالآخر یہ درویش اپنی بہن کے گھر جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گھر بیٹھے تو قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جاتا ہے، تو اس طرح جب دولت کو اڑانا شروع کر دیا جائے تو دولت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کا صحیح استعمال جو ہے وہ اس کو بڑھاتا ہے۔ اس طرح بالآخر یہ درویش اپنی بہن کے گھر جاتا ہے۔ بہن سماج میں بدنامی کے ڈر سے اسے کچھ روپے دے کر ایک قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے بھیجتی ہے۔
پھر کچھ ایسے حالات بنتے ہیں کہ دمشق کی ایک شہزادی کے عشق میں پھنس جاتا ہے۔ شہزادی پہلے ہی سے کسی بے وفا کے عشق میں مبتلا تھی۔ سوداگر زادے کے ہاتھ یہاں بھی ناکامی آتی ہے۔ ہر طرف سے ناکام ہو کر پہاڑ سے کود کر خودکشی کرنے کا ارادہ کرتا ہے کہ ایک نقاب پوش آتے ہیں اور اسے اس ارادے سے باز رہنے کے لیے کہتے ہیں اور فرماتے ہیں، کیوں تو اپنے مرنے کا قصد کرتا ہے؟ خدا کے فضل سے نا امید ہونا کفر ہے۔ جب تلک سانس ہے تب تلک آس ہے۔ وہ نقاب پوش جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سوداگر زادے کو مشورہ دیتے ہیں کہ ملک روم جا، جہاں تیرے جیسے 3 اور درویش ملیں گے، ان کے ملنے کے بعد ہی تیری مراد پوری ہوگی۔ پہلے درویش کی سیر میں سوداگر بچہ اور اس کی بدحیت محبوبہ کے درمیان عشق و محبت کے جذبات کی شدت پر اس طرح تبصرہ کیا گیا ہے۔ میر امن لکھتے ہیں، یارو عشق اور عقل میں ضد ہے، جو کچھ عقل میں نہ آوے یہ کافر عشق کر دکھا دے۔ لیلا کو مجنوں کی آنکھوں سے دیکھو۔ سبو نے کہا، آمنا، یہی بات ہے۔ اس طرح اس قصے میں خارجی ماحول کی عکاسی جس طرح کی گئی ہے وہ صرف ماحول کی حیثیت سے اہم نہیں ہے، بلکہ اس سے زندگی کے لیے زبردست حرص کا پتہ چلتا ہے۔ اس طرح یہ جملے بھی قابل غور ہیں۔ جب صبح ہوئی اور آفتاب 2 نیزے بلند ہوا، تب میری آنکھ کھلی تو دیکھا میں نے نہ وہ تیاری ہے، نہ وہ مجلس، نہ وہ پری، فقط خالی حویلی پڑی ہے۔ مگر ایک کونے میں کمبل لپٹا ہوا دھرا ہے۔ جو اس کو کھول کر دیکھا تو وہ جوان اور اس کی رنڈی دونوں کٹے پڑے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ انتقام کے جذبے کو بھی دکھایا گیا ہے، اور یہ انتقام جو ہے وہ حسینہ لیتی ہے، جسے صندوق میں بند کر کے قلعے کی دیوار سے نیچے لٹکا دیا گیا تھا۔ پہلی سیر میں اور اس کے بعد بھی متواتر اور جگہ جگہ حمام میں نہلائے جانے اور نئی پوشاک پہنوانے کا ذکر ملتا ہے۔ مثلا حکم کیا اس جوان کو گرمابے میں لے جاؤ، نہلا کر خاصی پوشاک پہنا کر حضور میں لے آؤ۔ وہیں مجھے باہر لے گئے، حمام کروا، اچھے کپڑے پہنا، خدمت میں پری کی حاضر کیا۔ حمام میں نہلوانا اور خاص طور پر نئی پوشاک کا پہننا دراصل استعارہ ہے، زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنے اور اس کے قبل کی زندگی کو اتار پھینکنے کا۔ وہ حسینہ جس کا ذکر آتا ہے اس میں ملک دمشق کے سلطان کی بیٹی تھی۔ اس کا دل جس خواجہ سرا پر ریجھا ہوا تھا، وہ خواجہ سرا اپنی خرید کردہ بدحیت محبوبہ سے جس باغ میں بیٹھا دادِ عشق دے رہا تھا، اس کا ذکر سنیے۔ دیکھا تو ٹھیک اس باغ کی بہاریں بہشت کی برابری کر رہی ہے۔ قطرے می کے درختوں کے سرسبز پتوں پر جو پڑے ہیں، گویا زمرد کی پٹریوں پر موتی جھڑے ہیں، اور سرخی پھولوں کی اس ابر پر ایسی چہچہی لگتی ہے جیسے شام کو شفق پھول ہے، اور نہریں لبالب مانند فرش آئینے کے نظر آتی ہیں اور موجیں لہراتی ہیں۔ اس طرح یہ ساری نقش گری زندگی کے تنوع اور فراوانی سے دلچسپی کی آئینہ دار ہے۔
دوسرا درویش فارس کا شہزادہ ہے، بڑے ناز و نام سے اس کی پرورش ہوئی، کئی اتالیق اس کی تربیت کے لیے مقرر ہوئے۔ ایک دن ایک مصائب دانا نے اسے حاتم کا قصہ سنایا کہ حاتم نام کا بادشاہ اپنی سخاوت کے لیے مشہور تھا۔ ایک بار ایک عرب بادشاہ نوفل حاتم کی شہرت کے سبب اس کا دشمن ہو گیا اور اس نے اس پر حملہ کیا۔ حاتم نے سوچا بلا وجہ خلق خدا کا خون ہوگا، جنگل کی طرف نکل گیا۔ نوفل نے حاتم کی گرفتاری پر 500 اشرفیوں کا انعام رکھا۔ ایک دن ایک بوڑھا لکڑہارا اور اس کی بیوی جنگل میں باتیں کر رہے تھے کہ اگر حاتم ہمیں مل جاتا تو ہمیں 500 اشرفیاں ملتی اور ہمارے اچھے دن آ جاتے۔ حاتم یہ بات سن کر باہر آیا اور بوڑھے سے کہا کہ میں حاتم ہوں، مجھے نوفل کے پاس لے چلو، تمہیں انعام کی رقم مل جائے گی۔ بوڑھا اس بات پر راضی نہ ہوا کہ یہ خلاف انسانیت ہے، لیکن حاتم خود نوفل کے پاس پہنچا اور کہا کہ اس بوڑھے اور بڑھیا نے مجھے پکڑا ہے، انہیں انعام کی رقم دو۔ نوفل اس بات سے بہت متاثر ہوا اور حاتم کی حکومت واپس کر دی۔ حاتم کی کہانی سن کر شہزادے کے اندر بھی سخی بننے کا جذبہ ابھرا۔ اس نے 40 دروازوں کا ایک محل بنوایا اور اس ہر دروازے پر آنے والے کی مدد کی۔ ایک فقیر نے پہلے دروازے پر ایک اشرفی مانگی، پھر دوسرے اور تیسرے دروازے سے، غرض اس نے 40 دروازوں سے 40 اشرفیاں حاصل کی۔ فقیر نے پھر پہلے دروازے سے مانگنا شروع کیا۔ شہزادے نے کہا نہایت لالچی ہو۔ اس بات پر فقیر سب اشرفیاں پٹک کر چلا گیا اور کہا تم کیا سخاوت کرو گے؟ سخاوت تو بصرہ کی شہزادی پر ختم ہوتی ہے۔ اس بات کو سن کر شہزادہ شہزادی سے ملنے کی خواہش لے کر بصرہ پہنچتا ہے۔ شہر میں اس کی بہت خاطر دارت ہوتی ہے۔ وہ شہزادی سے ملنے کے لیے ایک رکا بھیجتا ہے اور شادی کی پیشکش رکھتا ہے۔ شہزادی مہر میں ایک شرط رکھتی ہے کہ وہ شہر نیمروز میں اس بیل سوار شہزادے کی خبر لائے جو ہر چاند کی پہلی تاریخ کو ایک غلام کو قتل کرتا ہے۔ شہزادہ یعنی دوسرا درویش پہلے تو شہزادے کی بے شمار دولت کا راز معلوم کرتا ہے، پھر شہزادے نیمروز کا راز جاننے کے لیے نکلتا ہے۔ شہزادے کی نیمروز سے ملاقات ہوتی ہے، اس کی دکھ بھری داستان سنتا ہے، پھر اس کی مدد کے لیے 5 برس تک ویرانے میں بھٹکتا رہتا ہے۔ بالآخر نا امید ہو کر پہاڑ سے کود کر خودکشی کا ارادہ کرتا ہے۔ وہیں نقاب پوش آ کر اسے خودکشی سے روکتے ہیں اور آزاد بخت اور تینوں درویشوں کے پاس جانے کی صلاح دیتے ہیں۔ دوسرے درویش کی سیر میں جس کا جغرافیائی نقطہ فارس ہے، سخاوت جیسے بنیادی جذبے کے اظہار سے قصے کا آغاز ہوتا ہے۔ سخی کے حروف مرکبہ میں سین سمائی کے لیے، خ خوف الہی کے لیے اور یہ پیدائش اور موت کے وقت کو یاد رکھنے کے لیے لائے گئے ہیں۔ سین سمائی کے لیے، خ خوف الہی کے لیے اور یہ پیدائش اور
موت کے وقت کو یاد رکھنے کے لیے لائے گئے ہیں، اور اس سے ایک اخلاقی تصور کا طلسماتی نقش قائم کیا گیا ہے۔ اس قصے میں اہم تر بصرے کے بادشاہ کا کردار ہے، جس کی تلاش میں دوسرا درویش نکل کھڑا ہوتا ہے۔ یہاں بھی خورد و نوش کی فراوانی کے بیان سے اشارہ اس فراغت اور آسودگی کی جانب ہے جو رومانی فضا کو ابھارنے سے متعلق ہے۔ دوسرا محرک عشق کا ہے، جس کے بارے میں کچھ جملے اس طرح سے ملتے ہیں جو شہزادہ بیدار بخت کی زبان سے شہزادی کے لیے کہلوائے گئے ہیں۔ اب امید ہے کہ حضور کی توجہ سے یہ خاک نشین مطلب دلی کو پہنچے تو لائق ہے آگے جو مرضی مبارک، لیکن اگر یہ التماس خاکسار کا قبول نہ ہوگا تو اسی طرح خاک چھانتا پھرے گا اور اس جان بے قرار کو آپ کے عشق میں نثار کرے گا، مجنوں اور فرہاد کی مانند جنگل میں یا پہاڑ پر مر رہے گا۔ اس عشق کی داستان کا سرا غیر متوقع طور پر ایک مہم سے ملایا گیا ہے، اور وہ مہم ہے ملک روز کے اس ماتمی شہر کی تلاش جہاں ہر شخص ماتمی لباس پہنے آہوزاری کرتا نظر آتا ہے، اس لیے کہ ایک جوان پریزاد بیل کی سواری میں سوار ہو کر آتا اور اپنے غلام کا سر شمشیر سے کاٹ کر جدھر سے آتا ادھر ہی واپس چلا جاتا تھا۔ بادشاہ زادی کے مکان کے نقشے میں رومانی پراسرار رنگ اس طرح بھرا گیا ہے، اقتباس باغ و بہار سے لیا گیا ہے۔ یہ مجرد اس مکان میں جاتے ہی بھیچک رہ گیا، نامعلوم ہوا کہ دروازہ کہاں اور دیوار کدھر ہے، اس واسطے کہ جلی آئینے قد آدم چاروں طرف لگے اور ان کی پروازوں میں ہیرے اور موتی جڑے ہوئے تھے۔ ایک کا عکس ایک میں نظر آتا تو یہ معلوم ہوتا کہ جواہر کا سارا مکان ہے۔ ایک طرف پردہ پڑا تھا، اس کے پیچھے ملکہ بیٹھی تھیں۔ اقتباس ختم۔ اس اقلیم کے سلطان کا قصہ سناتے ہوئے اس کی 6 لڑکیوں کا ذکر چھڑ جاتا ہے، جن میں سے سب سے چھوٹی اپنے باپ سے محبت جتانے کے سلسلے میں باقی اور بہنوں کی طرح چرب زبانی کرنے اور ان کی ہاں میں ہاں ملانے سے احتراز کرتی ہے۔ نتیجے کے طور پر وہ باپ کے طیش میں آنے کا سبب بنتی ہے، اور اس سے جو سلوک روا رکھا جاتا ہے وہ ایک طور سے عوامی کہانی کا لازمی جزو اور ایک طرح کی ہماگیریت رکھتا ہے۔ یہاں پھر بعض محیر العقول عناصر کام میں لائے گئے ہیں، یعنی عقل کو حیرت میں ڈالنے والے، جیسے خضر کی سی نورانی صورت لیے ایک درویش کا حاضر ہونا، موتی کے دانے کا ہاتھ لگنا، ایک دروازے کا نمودار ہونا، حالات کا یکسر اور اچانک گہری تبدیلی سے آشنا ہونا، بادشاہ کی اپنے باپ سے مصالحت اور اس کے بعد عیش و فراغت کی زندگی گزارنا۔ داستان کے اس منزل پر پہنچنے کے بعد بیدار بخت سے پھر ماتمی شہر یعنی شہر نیم روز کے اور اس کا پتہ لگانے کی درخواست، تاں کہ وہ بالآخر وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر وہی نوجوان زرد بیل پر سوار، ننگی تلوار ہاتھ میں تھامے، بیل کی نات
پکڑے نظر پڑتا ہے اور غلام کا پراسرار قتل عمل میں لایا جاتا ہے۔ انجام کار جب اس نوجوان سے راہ و رسم بڑھتی ہے تو یہ راز فاش ہو جاتا ہے کہ وہ بھی ناوک عشق کا زخم کھورتا ہے۔ اس قصے میں اور اس سے پہلے اور بعد میں بھی باغ کا ذکر ایک علامتی حیثیت رکھتا ہے۔ باغ کی بنیاد ڈالنے کا سبب یہ بتایا گیا ہے۔ باغ و بہار میں سے لیا گیا اقتباس آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ 14 برس تک سورج اور چاند کے دیکھنے سے ایک بڑا خطرہ نظر آتا ہے، بلکہ یہ وسواس ہے کہ جنونی اور سودائی ہو کر بہت سے آدمیوں کا خون کرے اور بستی سے گھبراوے، جنگل میں نکل جاوے اور چرند و پرند کے ساتھ دل بہلاوے۔ اس کا تقید رہے کہ رات دن آفتاب ماہتاب کو نہ دیکھے، بلکہ آسمان کی طرف بھی نگاہ نہ کرنے پاوے۔ جو اتنی مدت خیر و عافیت سے کٹے تو پھر ساری عمر سکھ اور چین سے سلطنت کرے۔ چنانچہ ایک باغ جو اشارہ ہے تحفظ اور تاریکی کی قوتوں کے خلاف مدافعت کا بنوایا گیا۔ یہاں پھر چند عجوبہ زا عناصر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی ایک مرصع تخت پری زادوں کا نمودار ہونا، اس میں ایک تخت نشین تاج جواہر کا سر پر رکھے حسین پری کا جلوہ افروز ہونا، اور ایک اچانک حادثہ ناگہانی کی بدولت اس سے جدائی اور فراق کی حالت کا ظہور پذیر ہونا وغیرہ۔ یہ پری جنوں کے بادشاہ کی بیٹی تھی اور کوہ کاف میں رہتی تھی۔ پھر یہ تخت ماں پری غائب ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہندوستان کے خاص طور پر جو وہ جادو اور سحر کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک جوگی کی مدد سے جو دریا میں نہاتا ہے اور اس پر جو ہے وہ اسم اعظم کی کتاب اور ایک تسخیر آفتاب کا نسخہ اس کے ہاتھ لگتا ہے، جس کی وساطت سے وہ 40 دن کے چلے کے بعد جنوں کے بادشاہ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ اور پھر جب پری دوبارہ قبضے میں آتی ہے تو باوجہ اس کے کہ عشق پر ہوس کا عنصر غالب آ گیا اور اس میں اعظم والی کتاب سے ایک ناگہانی آواز پر دستکشی ہوئی، پری بے ہوش ہو جاتی ہے۔ چنانچہ وہی پرانی حالت بے خودی اور سرمستی کی عود کر آئی اور زندگی کا سارا عیش تلخ اور مزہ کرکرا ہو گیا۔ چنانچہ وہ جوان اس طرح بیل پر سوار ہو کر ہر مہینے میدان میں جانے لگا اور مرتبان کو توڑ کر غلام کو قتل کرنے لگا۔ اس طرح اس سیر کا خاتمہ بھی عشق کی خاطر رنج و تاب اٹھانے، گوہر مقصود ہاتھ سے نکل جانے اور پری کے فراق میں جاں گدازی اور جاں گسلی کی کیفیت کا تجربہ کرتے رہنے پر ہوتا ہے۔